بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آکام حصہ دوم کے اسباق پڑھ رہے ہیں ہم۔ اس میں ہم نے سبق نمبر 152 پڑھ لیا اور 153 کو آج پڑھنا ہے، اور 152 میں ہم نے مسافر کی نماز کے احکام کو پڑھا تھا، اور آج 153 میں بھی ٹائٹل یہی رہے گا، مسافر کی نماز کے متعلق، اور مسئلہ نمبر 1318 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 1318، 1319، 1320، 1321 یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جی، مسئلہ نمبر 1318، اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ بعض فقہا نے کہا ہے کہ جو شخص کسی ایک جگہ سکونتی مکان کا مالک ہو، اگر وہ مسلسل 6 مہینے قصد اقامت سے وہاں رہے تو جس وقت تک مکان اس کی ملکیت میں ہے یہ جگہ اس کے وطن کا حکم رکھتی ہے، پس جب بھی وہ سفر کے دوران وہاں پہنچے ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے، اگرچہ یہ حکم ثابت نہیں ہے۔ تو بعض فقہا کے نزدیک یہ چونکہ مسئلہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، تو آیت اللہ سیستانی کہا ہے کہ اگرچہ یہ ثابت نہیں ہے کہ جس جگہ ایک مکان بنایا ہے وہ مکان اس کا وطن شمار ہوگا، بعض فقہا کی رائے کو نقل کیا گیا ہے اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ ثابت نہیں۔ مسئلہ نمبر 1319، مسافر کی نماز، اس کا ٹائٹل ہے۔ اگر ایک شخص کسی ایسے مقام پر پہنچے جو کسی زمانے میں اس کا وطن رہا ہو اور بعد میں اس نے اسے ترک کر دیا ہو، تو خواہ اس نے کوئی نیا وطن اپنے لیے منتخب نہ بھی کیا ہو، ضروری ہے کہ وہاں پوری نماز نہ پڑھے، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا اس نے ترک کر دیا ہے، تو اس نے نیا وطن اپنے لیے منتخب نہیں بھی کیا، تب بھی جو ہے وہ اس کا وطن شمار نہیں ہوگا، وہاں نماز پوری نماز نہیں پڑھے گا بلکہ قصر نماز پڑھے گا۔ جی، اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1320، اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ اگر کسی مسافر کا کسی جگہ پر مسلسل 10 دن رہنے کا ارادہ ہو، یا وہ جانتا ہو کہ بامر مجبوری 10 دن تک ایک جگہ رہنا پڑے گا، وہاں سے پوری نماز پڑھنی ضروری ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، دوبارہ توجہ دلانے کے لیے، آپ کے توجہ مبذول کرانے کے لیے، ورنہ مسئلہ تو بہت آسان ہے کہ مسافر کا کسی جگہ پر مسلسل اگر 10 دن رہنے کا ارادہ ہو، یا وہ جانتا ہو کہ بامر مجبوری 10 دن تک ایک جگہ رہنا پڑے گا، وہاں سے پوری نماز پڑھنا ضروری ہے، کیوں 10 دن وطن کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ جی، اگلے مسئلے کی طرف بڑھیں۔ 1321 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی مسافر کی نماز ہے۔ اگر کوئی مسافر کسی جگہ 10 دن رہنا چاہتا ہو تو ضروری نہیں کہ اس کا ارادہ پہلی رات یا 11ویں رات وہاں رہنے کا ہو، جیسے ہی وہ ارادہ کرے پہلے دن کے طلوع فجر سے 10ویں دن کے غروب آفتاب تک وہاں رہے گا، ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے۔ مثال کے طور پر اس کا ارادہ پہلے دن کے ظہر سے 11ویں دن کے ظہر تک وہاں رہنے کا ہو، تو اس کے لیے بھی یہی حکم موجود ہے، یعنی 10 دن ایک دوسرا ٹائمنگ بھی بڑی ایفیکٹو ہے، اثر انداز ہوتی ہے۔ جی، اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، مسئلہ نمبر 1322، متن پڑھ لیتے ہیں۔ جو مسافر کسی جگہ 10 دن رہنا چاہتا ہو، اسے اس صورت میں پوری نماز پڑھنی ضروری ہے جب وہ پورے 10 دن ایک ہی جگہ رہنا چاہتا ہو۔ مسئلہ یہاں تک ہے۔ بس ایک بندہ نجف اشرف پہنچا ہے تو 10 دن نجف اشرف ہی کیا کرے گا، تو تب ایسا نہیں ہے کہ وہ زائر ہے اور مسجد کوفہ کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہے اور بھی کربلا معلّہ کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہے کہ میری پوری، ہاں ایک اور حرم کی وجہ سے ان کے حرموں میں نماز پوری پڑھنا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن
مسافر بحیثیت سفر کے وہ نجف اشرف میں 10 دن قیام کرے گا تب پوری نماز پڑھے گا۔ جزاک اللہ۔ جی مسئلہ نمبر 1323 متن پڑھتے ہیں۔ جو مسافر کسی جگہ 10 دن رہنا چاہتا ہو، اگر وہ شروع سے ہی قصد رکھتا ہو کہ ان 10 دنوں کے درمیان اس جگہ کے آس پاس ایسے مقامات پر جائے گا جو عرف عام میں دوسرے علاقے سمجھے جاتے ہوں، اور 4 فرسخ سے کم ہو، تو اگر اس کے جانے اور آنے کی مدت عرف میں 10 دن قیام کے منافی نہ ہو تو پورے نماز پڑھے، اگر منافی ہو تو نماز قصر کر کے پڑھے۔ مثلا اگر ابتدا ہی سے ارادہ ہو کہ ایک دن یا ایک رات کے لیے وہاں سے نکلے گا تو یہ ٹھہرنے کے قصد کی منافی ہے اور ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ لیکن اگر اس کا قصد یہ ہو کہ مثلا آدھے دن بعد نکلے گا اور پھر فوراً لوٹے گا، اگرچہ اس کی واپسی رات ہونے کے بعد ہو، تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے، مگر اس صورت میں اس کے بار بار نکلنے کی وجہ سے عرفاً یہ کہا جائے کہ 2 یا اس سے زیادہ جگہ قیام پذیر ہے تو نماز قصر پڑے گا۔ تو 10 دن کے قیام کا مطلب قیام ہے، نہ کہ چلنا پھرنا ہے۔ بہرحال وہ مجبوری ہوتی ہے، بعض اوقات وزٹر ہوتا ہے، بعض اوقات زائر ہوتا ہے، بعض اوقات اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کوئی شخص مریض بھی ہو سکتا ہے، ادویات خریدنے کے لیے، مختلف کاموں کے لیے، کوئی کاروباری ہو سکتا ہے، تو مختلف لحاظ سے بہرحال عرف عام کا بڑا دخل ہے۔ عرف اسے کہے کہ 10 دن یہاں قیام پذیر ہے تو نماز پوری، اگر عرف نہ کہے، وہ اگرچہ تھوڑا سا سفر ہی آس پاس کرتا ہو، پھر اس کی نماز قصر ہوگی، قصر یعنی 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1324 مسافر کی نماز۔ اگر کسی مسافر کا کسی جگہ 10 دن رہنے کا مصمم ارادہ نہ ہو، مثلا اس کا ارادہ یہ ہو کہ اگر اس کا ساتھی آ گیا یا رہنے کو اچھا مکان مل گیا تو 10 دن وہاں رہے گا، تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے، کیونکہ اس نے مصمم ارادہ نہیں کیا، ڈیسیژن نہیں لیا، فیصلہ نہیں کیا، اس وجہ سے اس کی نماز بھی قصر ہوگی۔ جی مسئلہ نمبر 1325 مسافر کی نماز، اس کا ٹائٹل ہے جب کوئی شخص کسی جگہ 10 دن رہنے کا مصمم ارادہ رکھتا ہو، اگر اس بات کا احتمال ہو کہ اس کے وہاں رہنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی اور اس کا یہ احتمال عقلاء کے نزدیک معقول بھی ہو، تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ یعنی ممکن ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی رکاوٹ آتی ہو، مثلا اس کو نکلنا مجبوری بن جانی ہے 2-4 دن کے بعد، 10 دن پورے نہیں قیام کر سکے گا، تو پھر اس کی نماز قصر ہوگی۔ جی مسئلہ نمبر 1326 اس کا ٹائٹل اور عنوان مسافر کی نماز ہے۔ اگر مسافر کو علم ہو کہ مہینہ ختم ہونے میں مثلا 10 یا 10 سے زیادہ دن باقی ہیں اور کسی جگہ مہینے کے آخر تک رہنے کا ارادہ کرے تو ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھے، لیکن اگر اسے علم نہ ہو کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں اور مہینے کے آخر تک وہاں رہنے کا ارادہ کرے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے، اگرچہ جس وقت اس نے ارادہ کیا تھا اس وقت سے مہینے کے آخری دن تک 10 یا اس سے زیادہ دن بنتے ہوں۔ جی مسئلہ انتہائی آسان ہے، اس کو آپ کی توجہ دلانے کے لیے، توجہ مبذول کرانے کے لیے دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اگر مسافر کو علم ہو کہ مہینہ ختم ہونے میں مثلا 10 یا 10 سے زیادہ دن باقی ہیں اور کسی جگہ مہینے کے آخر تک رہنے کا ارادہ کرے تو ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھے، لیکن اگر اسے علم نہ ہو کہ مہینے ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں اور مہینے کے آخر تک وہاں رہنے کا ارادہ کرے تو ضروری ہے کہ نماز قصر پڑھے، اگرچہ جس وقت اس نے ارادہ کیا تھا اس وقت سے مہینے کے آخر دن تک 10 یا اس سے زیادہ دن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ معلوم نہیں ہے، اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، اس کو یقین نہیں ہے، اس کا مصمم ارادہ 10 دن کا نہیں ہے، تو پھر اس وجہ سے اس کی نماز قصر ہوگی۔ مسئلہ نمبر
1327 اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی مسافر کی نماز ہے۔ اگر مسافر کسی جگہ 10 دن رہنے کا ارادہ کرے اور ایک 4 رکعتی نماز پڑھنے سے پہلے وہاں رہنے کا ارادہ ترک کر دے یا مذبذب یعنی پریشان ہو کہ وہاں رہے یا کہیں اور چلا جائے تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے، لیکن اگر ایک 4 رکعتی نماز پڑھنے کے بعد وہاں رہنے کا ارادہ ترک کر دے یا مذبذب ہو جائے تو ضروری ہے کہ جس وقت تک وہاں رہے نماز پوری پڑھے۔ جی 1328 مسئلہ نمبر اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ اگر کوئی مسافر جس نے ایک جگہ 10 دن رہنے کا ارادہ کیا ہو روزہ رکھ لے اور ظہر کے بعد وہاں رہنے کا ارادہ ترک کر دے جبکہ اس نے ایک 4 رکعتی نماز پڑھ لی ہو تو جب تک وہاں رہے اس کے روزے درست ہیں اور ضروری ہے کہ اپنی نمازیں پوری پڑھے، اور اگر اس نے 4 رکعتی نماز نہ پڑھی ہو تو احتیاطاً اس دن کا روزہ پورا کرنا نیز اس کی قضا رکھنا ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ اپنی نمازیں قصر کر کے پڑھے اور بعد کے دنوں میں وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ بہت آسان مسئلہ ہے مسافر کے مسائل میں سے کہ جس دن اس نے رہنے کا ارادہ کیا ہو تو روزہ رکھ لے اور ظہر کے بعد وہاں رہنے کا ارادہ ترک کر دے جبکہ اس نے ایک 4 رکعتی نماز پڑھ لی ہو تو جب تک وہ وہاں رہے اس کے روزہ درست ہے اور ضروری ہے کہ اپنی نمازیں پوری پڑھے۔ اگر اس نے 4 رکعتی نماز نہ پڑھی ہو احتیاطاً اس دن کا روزہ پورا کرنا نیز اس کی قضا رکھنا ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ اپنی نمازیں قصر کر کے پڑھے اور بعد کے دنوں میں وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1329 اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ اگر کوئی مسافر جس نے ایک جگہ 10 دن رہنے کا ارادہ کیا ہو وہاں رہنے کا ارادہ ترک کر دے اور شک کرے کہ وہاں رہنے کا ارادہ ترک کرنے سے پہلے ایک 4 رکعتی نماز پڑھی تھی یا نہیں تو ضروری ہے کہ اپنی نمازیں قصر کر کے پڑھے۔ بس پورا ارادہ نہیں ہے، ایک جگہ 10 دن رہنے کا ارادہ کیا ہوا ہے لیکن ارادہ ترک کر دے اور شک کرے کہ رہنے کا ارادہ ترک کرنے سے پہلے 4 رکعتی پڑھی تھی یا بعد میں پڑھی تھی تو اس کی نمازیں ساری قصر ہوں گی۔ جی مسئلہ نمبر 1330 اور ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ اگر کوئی مسافر نماز کو قصر کر کے پڑھنے کی نیت سے نماز میں مشغول ہو جائے اور نماز کے دوران مصمم ارادہ کر لے کہ 10 یا اس سے زیادہ دن وہاں رہے گا تو ضروری ہے کہ نماز کو 4 رکعتی نماز پڑھ کر ختم کرے۔ انتہائی آسان مسئلہ، توجہ دلانے کے لیے دوبارہ اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ اگر کوئی مسافر نماز کو قصر کر کے پڑھنے کی نیت سے نماز میں مشغول ہو جائے اور نماز کے دوران اس کے ارادے کر لے کہ 10 یا اس سے زیادہ دن وہاں رہے گا تو ضروری ہے کہ نماز کو 4 رکعتی پڑھے، 4 رکعت مکمل ختم کرے۔ جی مسئلہ نمبر 1331 اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے۔ جی اس کو متن کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی مسافر جس نے ایک جگہ 10 دن رہنے کا ارادہ کیا ہو پہلی 4 رکعتی نماز کے دوران اپنے ارادے سے باز آ جائے، یہ پچھلے مسئلے کا الٹ ہے۔ پچھلے مسئلے میں مسافر تھا، قصر نماز شروع کی، پھر نماز کے دوران ارادہ بدل گیا اور اس نے پوری نماز شروع کر دی تھی، 10 دن کا ارادہ کر لیا تھا تو پھر پوری نماز پڑھنے کا۔ اب اس کا الٹ ہے، اس نے کیا کیا ہے، 10 دن کا ارادہ کیا ہوا ہے، 4 رکعتی نماز شروع کی ہے، نماز کے دوران اپنے ارادے سے باز آ جائے اور ابھی تیسری رکعت میں مشغول نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر ختم کرے اور اپنی باقی نمازیں قصر کر کے پڑھے۔ اسی طرح اگر تیسری رکعت میں مشغول ہو گیا ہو اور رکوع میں نہ گیا ہو تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اور نماز کو بصورت قصر ختم کرے۔ اگر رکوع میں چلا گیا ہو تو اپنی نماز توڑ سکتا ہے اور پوری بھی کر سکتا ہے، ضروری ہے کہ اس نماز کو دوبارہ قصر کر کے پڑھے۔ تو یہ مسئلہ
آخری مسئلہ تھا اس سبق کا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔